أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھائی نے مرزا صاحب کا کلپ شیئر کیا تھا تو اس پر ہم کومنٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. مرزا صاحب کو ہم نہ دجال کہتے ہیں، نہ کذاب کہتے ہیں، نہ خائن کہتے ہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کا منہج اہل سنت والجماعت والا نہیں ہے. لہٰذا جو علماء حق ہیں آپ ان سے دین کا علم حاصل کریں. ضروری ہے کہ ہم نے یہ دین کا علم یوٹیوب سے ہی حاصل کرنا ہے، تو علماء حق سے مسجدوں میں آ کر ان کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کریں. ایسے کسی آدمی کو نہ سنیں جس کا منہج درست نہیں ہے. آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی عقیدے کے اندر، منہج کے اندر اس کے خرابی ہے، اس کو نہ سنیں، بے شک اس کی زبان کتنی میٹھی کیوں نہ ہو. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. یہ میٹھی زبان والے کون تھے؟ جن کا منہج درست نہیں تھا. زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. دھوکے کے ساتھ باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نا ورغلاتے ہیں. اپنی 90% باتیں ٹھیک ہیں، 10% عقیدے میں ایسا وہ جو ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بہک جاتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے سنیں، لیکن کاؤنٹر اسٹڈی بھی تو کریں نا. تو اس وجہ سے ہمیں دین کا علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں قرآن مجید میں کہا ہی نہیں ہے کہ دین کا علم اس سے حاصل کرو جس کے یوٹیوب پر فالوور زیادہ ہوں، جس کے سوشل میڈیا پر فالوور زیادہ ہوں، جس کے پاس بات سمجھانے کا فن ہو، جس کی زبان بڑی میٹھی ہو، جس کو زیادہ لوگ سننے والے ہوں. نہیں، اہل الذکر، علم والوں سے حاصل کرو. دین کا علم علم والے سے حاصل کرو. اور علم سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اور ایک اور بات بھی ہے، ہم آیات سے احادیث سے اپنے مطلب کا معنی مفہوم نہیں مراد لے سکتے. وہی معنی کریں گے آیت و حدیث کا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے سمجھا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.